السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں سپر ٹیم یوٹیوب چینل. آج میرے ساتھ موجود ہے معروف محمد شعیب صاحب اور یہ میڈیا سے وابستہ ہے. محمد شعیب صاحب، کیا حال ہے آپ کے؟ اللہ کا شکر. یہ جو آج آرمی چیف کی جانب سے جو کہ وہ کہہ رہے تھے کہ اس کی رپورٹ میں ہی جو ہے نا دوں گا اور بتاؤں گا کہ یہ چار دیواری کا دروازہ اندر سے ٹوٹا تھا یا باہر سے ٹوٹا تھا یا مریم نواز کے گارڈ نے توڑا تھا، جو کہ لوگ بہت کہہ رہے تھے کہ ان کے اپنے ہی کسی بندے نے توڑا ہے. تو صفدر صاحب تو ویسے ہی کووڈ کے اندر جو ہے نا اندر بیٹھے ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے مریم نواز جو ہے نا اس جو پوری ایک رپورٹ آئی ہے اس کے اوپر کتنا کو غصہ کریں گے؟ سب سے پہلے تو احسن شکریہ سپر ٹیم میں مجھے مدعو کرنے کا. اور دوسری بات یہ میں بتاؤں کہ یہ چیز اصل میں چادر اور چار دیواری کے اوپر نہیں تھی. یہ تھی جو انسپیکٹر جنرل سندھ کے تھے، آئی جی سندھ کے، ان کو کسی نے رات کہا گیا الیجڈلی کہ 2 بجے رات کو کسی نے اٹھایا اور پھر پریشر ڈالا گیا کہ ان کے اوپر کہ کیپٹن صفدر کے خلاف جو ہے وہ ایک رپورٹ کاٹی جائے، جو کہ پہلے پولیس نہیں مان رہی تھی. اور پھر اس کے بعد تو اس معاملے کی انکوائری تھی اور اس کے اوپر بلاول نے ڈائریکٹ جو ہے وہ چیف آف آرمی سٹاف کو یہ اپنی ریکویسٹ کی تھی کہ ہمیں شک ہے کہ اسٹیٹ کے کچھ انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ اس میں انوالو ہیں، تو اگر آپ خود ہی اس کی انکوائری کریں گے اور ہم تک یہ انکوائری پہنچائیں گے تو اٹ ول بی بینیفٹ فار اس. اس سے مراد یہ ہے کہ سب کے لیے، صرف اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ان دونوں کے لیے نہیں. یہ کچھ خاص لفظوں کا استعمال کیا گیا ہے اس کے اوپر جو عام ہمارے مجھے خود نہیں سمجھ لگی. دیکھیں نا، آپ نے بتایا کہ وہ جو واقعہ تھا اس کی رپورٹ کرنے کے لیے آئی جی کو اٹھا لیا گیا، پھر آئی جی نے وہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ رپورٹ ہو گئی، پھر اس کے اوپر سندھ کے جتنے ملازمین تھے، پولیس جو تھی، اس کو جو ہے نا وہ اپنے اس نے کہا ہم کام نہیں کریں گے، ہمارے آئی جی اٹھ گئے، پھر آئی جی پر جو ہے وہ مل بھی گئے. تو یہ ساری ایک ماحول کریٹ کیا گیا، جو یہ ایک بنائی گئی، ایک بات بنائی گئی. اس کے اوپر مریم صفدر کو بھی بہت ندامت ہوئی، خود کیپٹن صفدر کو بھی بہت ندامت ہوئی، نواز شریف صاحب کے اوپر بھی جو ہے نا بہت سی باتیں کی گئی کہ یہ اس طرح مینوپولیٹ کیا جا رہا ہے اپنے ہائپ کریٹ کرنے کے لیے. تو یہ کیا یہ رپورٹ ہے کیا اصل میں؟ ہمارے ویورز کو بتائیں، بریف کریں. بریف میں ویورز کو ضرور کر دیتا ہوں. آج چیف آف آرمی سٹاف کی طرف سے جو ہے آئی ایس پی آر نے ایک پوری رپورٹ کا وہ جو ہے نا خلاصہ وہ بیان کیا ہے. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ 18 اکتوبر کا جو انسیڈنٹ تھا، جس دن آپ کو پتا ہوگا پی ڈی ایم کا دوسرا بڑا جلسہ تھا اور اس میں مریم نواز نے بھی خطاب کیا تھا اور باقی بھی بہت سارے جمہوری لیڈروں نے خطاب کیا تھا. تو اس میں رات کو یہ ہوا تھا کہ ایک اس دن میں خطاب سے پہلے جو ہے وہ کیپٹن صفدر جو ہے ان کے ساتھ لاہور لشکر کے ساتھ اپنے جو ہے وہ قائد اعظم کے مزار پر گئے تھے اور وہاں پہ فاتح خوانی کے بعد ووٹ کو عزت دو کے نعرے لگے تھے. اور جو پریمیسز جو تھی مزار کی، جس کے اندر صرف یا تو قاری صاحب، میرا جہاں تک مجھے نالج ہے، اس میں جو ہے وہ قاری جو دعا کرواتے ہیں قاری صاحب، وہ صرف اندر جاتے ہیں، باقی جتنے بھی دعا مانگنے والے ہوتے ہیں وہ باہر ہی ہوتے ہیں. ہم پریڈز میں بھی دیکھتے رہے ہیں، مختلف ادوار میں لوگ جاتے رہے ہیں. 25 دسمبر کو جب یہ ایونٹ ہوتا ہے تو اس کے اندر بھی گارڈ کی جو چینجنگ ہوتی ہے اس میں بھی سارا یہی معاملہ ہوتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اس دن کے اوپر لوگوں کا بہت ایک امینس پریشر تھا کہ یار یہ غلط ہوا، یہاں پہ جا کے نعرے نہیں لگنے چاہیے تھے، بہت ہلڑ بازی ہوئی، وہاں پہ گملے بھی ٹوٹے شاید. تو اس چیز کے اوپر جو ہے نا کیپٹن صفدر کے خلاف کوئی نہ کوئی ایکشن ہونا چاہیے. اب کیونکہ وہ ایک سندھ تھا، کیپٹن صفدر اور مریم صفدر جو تھے وہ وہاں پہ ایز اے گیسٹ گئے ہوئے تھے، گیسٹ اسپیکر تھے وہاں پہ، کیونکہ اس چیز کو سارے کو کراچی کے اندر جو ہے وہ سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ جلسہ بہت بڑا ہو گیا، جلسہ بڑا بھی ہو گیا اور جلسہ بھی بہت بڑا ہو گیا. اس کے اگلے ہی 2-1 دن کے اندر 2-1 دن کے اندر نہیں، اس میں یہ ہوا کہ وہ جلسہ اٹینڈ کرنے کے بعد چلے گئے وہاں کے مقامی ہوٹل کے اندر، اور مقامی ہوٹل میں وہ سو رہے تھے. تو صبح کوئی 6 بجے کے قریب یا 5:30 بجے کی، if I'm not wrong، تو وہ 6 بجے کے قریب ان کا کوئی دروازہ ٹوٹتا ہے، کنڈی ٹوٹتی ہے. یہ الیجڈلی ہے کیونکہ اس کی کوئی فوٹیج موجود نہیں ہے، اس کی کوئی ٹوٹنے کی وہاں کسی بھی منظر عام پر کوئی فوٹیج نہیں آئی، صرف ٹوٹا ہوا دکھایا گیا. تو اس سارے چیز کو لے کے کہ یہ کس نے کروایا ہمیں تو موجود پتہ نہیں تھا. بلاول نے کہا کہ جناب علی مجھے پتہ ہی نہیں تھا، مجھے یا میرے سی ایم کو کسی نے نہیں بتایا کہ کس کو کہا. مین وائل جو ہے زبیر جو آج کل سپوکس پرسن ہے مریم کے اور نواز شریف صاحب کے، انہوں نے ایک الیجڈلی
کا الیجنٹلی تو نہیں، خیر انہوں نے ان کی ایک وائس نوٹ جو ہے وہ ریلیز ہوئی جس میں وہ یہ کہتے ہوئے پائے گئے کہ مجھے سی ایم نے خود بتایا ہے کہ یہ کام کسی اور کا ہے، اور کو ہم انورٹڈ کامرس میں کر لیتے ہیں. اب اس اور کے اوپر جو ہے وہ سب کے پھر تھوڑے سے کان کھڑے ہوئے. انہوں نے کہا کہ اس چیز کی تو انکوائری ہونی چاہیے، اگر ہم نہیں تھے تو یہ کون تھا؟ کیونکہ دیکھیں عموماً ایسی چیزوں کی انکوائری کبھی ہوتی نہیں ہے، پر اس کے اوپر انکوائری کی گئی، پھر انکوائری کا ٹائم لیا گیا، پھر ٹائم سے 6-7 دن لیٹ جو ہے نا 10 دن لیٹ ہو گیا، مگر وہ اٹ ڈزنٹ میٹر کہ وہ کتنا لیٹ ہوئے یا نہیں، مگر یہ تھا کہ اس کو آپ کی اس بات کو میں بڑھاؤں گا. آپ کہہ رہے تھے نا کہ انکوائری نہیں ہو رہی تھی یا ایسی انکوائریز کی رپورٹ نہیں آتی نا، مگر اس انکوائری کی رپورٹ آنا اس لیے بھی ضروری تھا کہ پی ڈی ایم جو کہ پوری ایک گورنمنٹ کے خلاف سٹینس لے کے کھڑی ہے، اس سٹینس کے اندر سب سے زیادہ جو ان کا فوکس ہے وہ آرمی کے کچھ لوگوں کے اوپر ہے جن کا نام گجرانوالہ میں نواز شریف نے لیا اور اس کے بعد پھر اس چیز کو سٹانس کو بڑھایا. اب ایک طرف تو یہ سٹانس لے رہے ہیں نواز شریف صاحب، دوسری طرف اگلے ہی جلسے کے اندر مریم نواز کی کنڈی ٹوٹ جاتی ہے، کیپٹن صفدر کو ساتھ لے جایا جاتا ہے. وہی سندھ گورنمنٹ جو پہلے پرچہ نہیں کاٹ رہی ہوتی، سندھ پولیس پہلے جو پرچہ نہیں کاٹ رہی ہوتی، وہی سندھ پولیس جو ہے وہ پرچہ بھی کاٹتی ہے، وہ صبح صبح جا کے چھاپے بھی مارتی ہے، وہ کیپٹن صفدر کو بھی لے جاتی ہے آگے گاڑی میں بٹھا کے اور کیپٹن صفدر پھر اپنے سوشل میڈیا پہ کہتے ہیں اس کو وائرل کر دینا. تو یہ ساری چیزیں موجود تھی. تو اس چیز کو لے کے بلاول بھٹو نے کہا کہ میرے صوبے کے اندر جبکہ ایک میرے گیسٹ جو میرے پاس آئے ہوئے تھے ان کو اٹھایا گیا، یہ تو سندھ دھرتی کے اندر ایسا رواج ہے ہی نہیں. تو انہوں نے پھر ایک پریس کانفرنس کی اور پریس کانفرنس کرنے کے تھوڑی ہی دیر کے بعد 10 یا آئی تھنک 15 منٹ کے بعد چیف آف آرمی اسٹاف کا فون، جنرل جو باجوہ صاحب ہیں ان کا فون جاتا ہے بلاول بھٹو کو. انہوں نے کہا جی اس انکوائری کو انیشیٹ میں کروا دیا ہے. یہ بھی بڑی بات جو ہے نا گردش کیا ہے کہ بلاول کو جو فون گیا اور وہ بلاول کو فون اس لیے گیا کیونکہ پھر اس کے بعد نہیں میں بتا دیتا ہوں نا اس میں ابھی ایمبیگوٹی اس کو ختم کر دیتے ہیں. بلاول کو چیف آف آرمی اسٹاف کا فون اس لیے گیا تھا کیونکہ بلاول نے ڈائریکٹ چیف آف آرمی اسٹاف کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ ہمیں یہ شک ہے کہ آپ کے کچھ انسٹیٹیوشنز جو ہیں جو فوج کے ہیں وہ اس میں انوالو ہیں، کیونکہ ہمیں یہ خبر ہے تو آپ اس خبر کو یا تو تصدیق کروا دیں یا اس کے اوپر انکوائری بٹھا کے اس کو تصدیق کروا دیں، جیسے آپ بہتر سمجھیں. تو اس تناظر میں ان کو پھر فون کیا تھا. اب اس کی رپورٹ جناب یہ آ چکی ہے. اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ جناب یہ جو کنسرنڈ آئی ایس آئی اور رینجرز کے آفیشل تھے وہ وہاں پہ گئے تھے کیونکہ لوگوں کا ایک ایمنس پریشر تھا. ایمنس پریشر مینز ہوتا ہے کہ لوگوں جو جمہور آئی ایس آئی رینجرز کے کچھ جوان جو تھے یا کچھ سیکٹر کمانڈر یا کچھ کسی کے ایما پہ وہ لوگ وہاں پہ گئے تھے. انہوں نے کہا کہ جناب یہ چیز کروائیں، تو ہم نے پھر یہ امپلیمنٹیشن اس کی کروائی. اچھا، یعنی کہ آرمی اپنا رینجرز کے جوان اور آئی ایس آئی کے جو جوان ہیں ان کی جانب سے یہ ایکشن کیا گیا، یہ کہنا چاہتے ہیں؟ جی بالکل، وہ رپورٹ کے اندر لکھا ہوا. اچھا، انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ 18 اور 19 اکتوبر کی شب پاکستان رینجر سندھ اور آئی ایس آئی سیکٹر ہیڈ کوارٹرز کراچی سے آنے والے افسران کو نے یہ معاملات جو تھے وہ جو بھی ایک ایکشن تھا، جو بھی ایک کاروائی تھی وہ کی. اب یہاں پہ سب سے امپورٹنٹ چیز دو ہیں ایسا میری نظر میں. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ کیا رینجرز اور آئی ایس آئی کو یہ ایمنس پریشر میں آ کے ایسا قدم اٹھانا چاہیے تھا؟ پہلی بات پہ اگر انہوں نے اٹھا لیا تھا تو اس چیز کو پھر وہ اکنالج بھی کرتے. ایسے ہی ہے نہ کہ آپ ایک طرح کا شب خون مارنے کی طرف جا رہے ہوتے کہ یار ایک وہاں پہ کانسٹیٹیوشنلی الیکٹ گورنمنٹ ہے، وہ اٹونومس ہے وہاں کے ڈیسیجن لینے میں، وہاں کے آئی جی کو آپ جا کے ایسا کر رہے ہیں اور جس کے بعد وہ پھر آئی جی جو ہے وہ اپنے جو 20ویں اسکیل کے یا 19ویں اسکیل کے جتنے بھی ملازمین ہیں وہاں پہ ایڈیشنل آئی جیز ہیں، وہاں پہ ایس ایس پیز ہیں، وہاں پہ ایس پیز ہیں، ان کے ساتھ وہ سب کو ملا کے وہ نہیں. یہ اوور آل جو یہ سکرین ایک پلے کی گئی ہے اس میں آپ مجھے دیکھیں کہ پولیس جو ہے وہ بے قصور ثابت ہوئی. آئی جی کو جو اغوا والا ایک معاملہ بنا وہ پولیس تو اس میں بے قصور ہے نا، وہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری چیز جو ہے آئی ایس آئی اور رینجر. اب ان کی کمانڈز، ان کو کمانڈز ملی کیسے، ان کو کیا وجوہات بنی؟ سب سے جو مین ریزن ہے وہ اب میاں نواز شریف نے تو جنرل باجوہ کا اور جنرل فیاض صاحب کا نام لیا تھا
اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ جتنے بھی جو معاملات ہیں اس کو ان کے پس پردہ جو لوگ ہیں وہ یہ ہیں. اب جو اگر اس میں آئی ایس آئی کا نام آیا تو آئی ایس آئی کا چیف جو ہے وہ جنرل فیاض ہیں, آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے, بلکہ پوری عوام کو پتہ ہے. اب فوج کے اندر جو سب سے مین چیز ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے چین آف کمانڈ, یعنی کہ جو اوپر سے حکم آیا جاتا ہے وہ فالو کرتے ہیں, وہ اس کو بلائنڈلی اس کو فالو کرتے ہیں, اس میں کوئی کوسچن نہیں ہوتا, ایس او پی ہے, کیونکہ وہ ان کی ایس او پی ہے, وہ ان کے سمجھ لیں ان کے ریچولس کے اندر ہے کہ یہ انہوں نے کرنا ہی کرنا ہے. تو اب میاں نواز شریف اب 30 تاریخ کو جلسہ ہونے جا رہا ہے پشاور میں. آپ کو پتہ ہے پشاور کے پی کے عمران خان کی حکومت ہے, کتنا بڑا جلسہ ہوگا یہ تو 30 تاریخ کو آنے کو پتہ چلے گا. مگر سب سے بات یہ ہے کہ کیا وہ اب یہ ڈیسیجن نہیں لیں گے کہ ڈی جی آئی ایس آئی کو جو ہے فوری مستعفی ہونا چاہیے اور ان کی جگہ کسی نئے بندے ایسے کو لگنا چاہیے جو کہ جمہوری حکومتوں کے خلاف کوئی تانے بانے نہ ملائے ہیں, یا اس کو مطلب میاں نواز شریف نے جس طرح کی پہلے باتیں کی اب وہ فوکسڈ ہو جائیں گے. فوکسڈ ہوں گے کس کے اوپر؟ جنرل باجوہ صاحب کے اوپر, قمر جاوید باجوہ صاحب کے اوپر اور جنرل فیاض کے اوپر, اور وہ اپنی عوام کو یہ بتائیں گے کہ انہوں نے جو میں آپ کو کہتا تھا کیا ایسا نہیں ہوا, عوام کہے گی ویسا ہی ہوا. تو وہ ایک فوج کے خلاف جو ایک نیریٹو پوری مہم چلا رہے ہیں, یہ چونکہ یہ اس چیز کو وہ چلانا انہوں نے چلایا تھا, انہوں نے چلایا تھا گجرانوالہ کے جلسے میں, مگر اس چیز کو اس پیپر نے ثابت کر دیا ہے کہ میاں نواز شریف کسی نہ کسی حد تک درست ثابت ہوتا نہیں. اب یہ دیکھیں کہ اب یہ جو 30 تاریخ کو جو جلسہ ہونے جا رہا ہے, ایک طرف مولانا فضل الرحمان, ایک طرف مریم نواز, کیپٹن صفدر کو بھی ملا ہی لیتے ہیں, اور اس کے بعد بلاور بھٹو, اور جس طریقے سے یہ اپنا ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں, بڑے بڑے ادارے ہیں, یہ اسٹیبلشمنٹ یا آرمی یا جتنے اور ادارے ہیں, ان کو جس طریقے سے ٹارگٹ انہوں نے کیا ہوا ہے, اور یہ ایک جو یہ رپورٹ آئی ہے ہو سکتا ہے ٹھیک بھی ہو, اور ٹھیک ہے اب ماننا پڑے گا کیونکہ یہ آئی ایس پی آر کی جانب سے آ گئی ہے, تو پھر یہ اب کشیدگی اور زیادہ نہیں شدت اختیار نہیں. وہ میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ اس نیریٹو کو جو میاں نواز شریف نے اس میں گجرانوالہ کے جلسے میں لیا تھا, اس چیز کو یہ چیز انڈورس کر رہی ہے کہ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی وے میں جا کے ہمارے لوگوں کو تنگ کرتا رہا ہے, ہمارے ووٹ چوری ہوتے رہے ہیں. اگر یہ آئی جی سندھ, یار آپ امیجن کریں نا, آئی جی سندھ, آئی جی آپ کبھی گئے آئی جی ہاؤس میں؟ آئی جی ہاؤس میں گئے, آئی جی ہاؤس کے ہم جیسوں کو تو وہاں سے گزرنے سے جو ہے نا وہ کہتے ہیں لو باہر سے گن سیدھی کی تھی. ہاں جی, تو وہ میں یہی کہتا ہوں کہ اگر ایک بندہ آئی جی لیول کا بندہ جس کو جا کے یہ رینجرز والے اس طرح یا ایس اے والے جس طرح جا کے لے سکتے ہیں, تو عام آدمی کا ووٹ کہاں پہ پھر سیف ہوتا ہوگا؟ آپ کو سمجھدار بس یہ کھچڑی سی ایک پک گئی ہے. اور یہ رپورٹ نے میاں نواز شریف صاحب کو جو ہے نا ویورز, یہ رپورٹ نے تو میاں نواز شریف صاحب کی کئی باتیں سچ اور کئی جو ہے نا وہ جھوٹ میں بھی جو تھی وہ بھی سچ ہی اب لوگ مانیں گے, کیونکہ جو نون لیگ کے جو سپورٹر ہیں نا اور ووٹر ہیں, اب وہ جو ہے نا ایک بڑی غصے اور غم کے ساتھ جو ہے نا وہ نکلیں گے باہر, اور اس بات کو منوا کے رہیں گے کہ یہ جتنا بھی معاملات ہیں یہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے نا وہ صحیح ثابت ہو رہے ہیں. اور اب دیکھ لیں کہ اب آنے والے وقت میں جو جتنے بھی آپ کے یہ دھرنے ہو رہے ہیں اور جتنی بھی آپ کی یہ اپوزیشن کھڑے ہو کے کنٹینروں پہ باتیں کرے گی, اور اس میں جو ہونے والے معاملات اور بہت معاملات جو ہے نا خراب ہو گئے ہیں. تو ویورز آپ کو اس جو انکوائری رپورٹ کی جو ہے نا میری کوشش یہ تھی کہ میں کچھ اس طرح کی بھی معصومانہ سوال کروں کہ آپ کو کم سے کم اس بات کی, اس رپورٹ کی سمجھ لگ جائے. تو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں, شیئر کریں اور کمنٹ ضرور کیجیے گا. آئندہ تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.